گھروں کی اصلاح کے لیے یا گھروں کو بگڑنے سے بچانے کے لیے سب سے ایک بنیادی چیز اسلام نے یہ بتایا ہے کہ کن چیزوں سے خیر اور بھلائی آتی ہے گھر کے اندر، اس کو اپنایا جائے۔ خیر گھروں کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے اس کو بھی اپنایا جائے، یہ ایک دوسرا نقطہ ہے، دوسرا پوائنٹ ہے۔ خیر کیسے آتا ہے گھر میں اس کو بھی اپنایا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر خیر اور برکت بھر دے اور اس طریقے سے گھر سکون کی جگہ بن جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اگر بندہ سلام کرتا ہے نا تو اس سلام کی وجہ سے گھر کے اندر خیر آتا ہے، بھلائی آتی ہے، گھر سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو سلام کرنا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے، اپنی عادت کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنیا اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے میرے بیٹے جب تو گھر کے اندر داخل ہو فسلم تو سلام کر، کیوں؟ یکن برکتن علیک والا اعلی بیتک، اہل بیتک، اس کی وجہ سے تجھ پر بھی اللہ خیر و برکت نازل کرے گا اور تیرے گھر والوں پر بھی خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ اور اللہ جس کے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے چینیوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو حصول خیر کے لیے سب سے اہم بات یہ اسلام نے بتائی ہے کہ سلام کیا جائے گھر کے اندر، جو بھی داخل ہو، آدمی داخل ہو وہ سلام کرے، بچے داخل ہوں وہ سلام کریں، بیوی کہیں سے باہر سے آئے تو وہ سلام کرے، تاکہ برکتوں کا ایک آماج گاہ گھر بن جائے پوری طرح سے۔ اس لیے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ عز وجل، جو شخص گھر کے اندر سلام کر کے داخل ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے، اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے، اللہ اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو جہاد پر جاتے ہیں نا تو اللہ ان کی نگہبانی کرتا ہے، لیکن یہاں اس حدیث کے اندر یہ بتائی گئی ہے بات کہ اگر کوئی آدمی سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ ایسے آدمی کی حفاظت کرنے لگتا ہے، ضامن بن جاتا ہے۔ اور پھر اس ضمن میں کئی ایک روایتیں ہیں، اس کو میں لے لیتا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے وہ، اب کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، شیطان بھی نہیں نقصان پہنچا سکتا، جن بھی نہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ مجھے اثرات ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ آپ اس تعلیمات پر عمل کریں اسلام کی، جب آپ اللہ کے ضمانت میں چلے جائیں گے، اللہ آپ کا ضامن بن جائے گا، تو پھر شیطان اور اس طریقے سے جنات آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ تو جو سلامتی کے ساتھ سلام کر کے داخل ہوتے ہیں ان کا اللہ ضامن بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات آپ فرماتے ہیں کہ ومن جلس فی بیتہ لم یغتب انسانا کان ضامن اللہ، کان اللہ ضامن اللہ، کہ جو شخص گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور کسی انسان کی غیبت نہیں کرتا ہے، چغلی نہیں کرتا ہے، یعنی گھروں میں چغلیوں کا ماحول نہ ہو، تو ایسے گھروں کا بھی اللہ ضامن بن جاتا ہے، ایسے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ اس نقطے پر غور کیجیے، جس گھر میں چغلیاں نہیں ہوتی ہیں ایسے گھر کی حفاظت اللہ کرنے لگتا ہے۔ جس گھر میں آدمی سلامتی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اس گھر اور اس بندے کی حفاظت اللہ کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ومن عاد مریضا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا گیا اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ومن خرج الی المسجد، جو مسجد کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ومن خرج فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ جہاد تو بہت بڑی چیز ہے نا، لیکن یہ ساری چیزیں تو بہت معمولی ہیں جس کو ہم کر لے سکتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، سلام کے ساتھ بھی داخل ہو سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے کسی کی غیبت نہ کریں یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی مریض کی عادت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اور مسجد بھی آدمی وضو کر کے جو گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے تو اللہ کے حفاظت میں آ جاتا ہے وہ، تو یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر عمل کرنے سے دیکھیے اللہ کس طرح سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہیں تو پھر آپ کے ذہن میں کبھی یہ سب نہیں جانا چاہیے کہ مجھ پر جو ہے اثرات ہیں، مجھے کسی نے پریشان کیا ہے، مجھے کسی نے تنگ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلام کی جو معمولی تعلیم ہے جسے ہم بہت ایزی سمجھتے ہیں اور بہت آسان لیتے ہیں، اس کو آسان نہ لیتے ہوئے بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ بندہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اسی طریقے سے گھروں کو تباہیوں سے دور کرنے کے لیے ایک اور نسخہ اسلام نے بتایا ہے۔ وہ کیا نسخہ ہے؟ اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہو تو اجازت لے لے، بیٹا جائے تو بھی اجازت لے، اگر شوہر جائے اپنی بیوی کے پاس تو بھی اس کو اشارہ کر دے کہ میں آنے والا ہوں یا آ رہا ہوں۔ یہ اسلام کی ایک تعلیم ہے اور اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ اس کے سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ گھر تباہی سے بچتے ہیں۔ آپ اس کو تنہائی میں سوچیں، بہت زیادہ باریکیاں ہیں اس کے اندر، یقیناً اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو گھر تباہی سے بچیں گے۔ روایت اس طرح سے آتی ہے کہ سأل رجل حذیفہ، ایک آدمی نے حذیفہ سے سوال کیا،
فقال استاذن علی امی، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تب بھی اجازت لوں؟ کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو بھی اجازت لوں؟ تو انہوں نے کہا فقال ان لم تستاذن علیہ رأیت ما تکرہ، اگر تم نے اجازت نہ لی تو ہو سکتا ہے کسی ایسی حالت میں دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو، ایسی حالت میں دیکھو اپنی ماں کو جسے تم ناپسند کرتے ہو یا تمہیں عجیب سا لگے، تو اس لیے بیٹا بھی اپنی ماں سے اجازت لے کر کے جو ہے گھر کے اندر داخل ہو یا کمرے کے اندر داخل ہو۔ اسی طریقے سے دیکھیے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیے اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ جب آدمی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے داخل ہوتے وقت، بسم اللہ بولتا ہے، بسم اللہ بولتا ہے، اور اس طریقے سے کھاتے وقت بسم اللہ بولتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اب اس گھر میں کوئی پناہ نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے اور پناہ رکنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ، اور اگر آدمی داخل ہو جائے بسم اللہ بھی نہ کرے اور اس طریقے سے سلام بھی نہ کرے، تو شیطان کہتا ادرکتم المبیت، اور لوگوں کو بلاتا آ جاؤ اس گھر کے اندر پناہ کی جگہ مل گئی ہے، آ جاؤ اس گھر کے اندر پناہ کی جگہ مل گئی ہے۔ اور اگر کھانے پر بسم اللہ نہیں کوئی بولتا ہے تو بھی خود تو رہتا ہے شیطان، اور لوگوں کو بلا لیتا ہے چیلوں کو، آ جاؤ اس گھر کے اندر کھانے کی بھی جگہ مل گئی، کھانا بھی مل گیا ہے۔ تو شیطان اگر کسی کے ساتھ رہے، کسی کے گھر میں رہے، تو ظاہر بات ہے اس کا کام ہی انسان کو گمراہ کرنا ہے، شیطان کا کام ہی انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کس کس طرح سے جو ہے کس کس کام پر لگا دے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو ایک سب سے بڑا کام جو سب کے ساتھ لگا رہتا ہے، آپ کو وسوسے میں ڈال سکتا ہے، برے برے وسوسے لا سکتا ہے، برے برے وسوسے لا سکتا ہے۔ بعض دفعہ انسان ان وسوسوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے اور اس طریقے سے دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے، حالانکہ وسوسوں کے پیچھے کبھی نہیں چلنا چاہیے۔ اگر وسوسے آپ کے پاس یہاں تک آ جائیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، صحابہ کو بھی آتے تھے۔ ایک صحابی نے شکایت کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ دنیا اللہ نے بنائی، یہ ساری نعمتیں اللہ نے بنائی، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ ظاہر بات ہے اتنا خراب وسوسہ تو کسی کو نہیں آ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کی وسوسے سے، نماز روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کئی کال آتے ہیں کہ اس طرح کے وسوسے ہمارے پاس آتے، ہم نے نماز چھوڑ دیا، ہم نے یہ سوچا کہ اب تو ہمارا دین بھی خراب ہو گیا، ہم مسلمان بھی نہیں باقی رہے، اس طرح کا وسوسہ آتا ہے، اللہ کو گالی معاذ اللہ، رسول کو گالی معاذ اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اس پر عمل کیجئے جو اسلام کی تعلیم ہے، آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی وسوسے آ گئے تو اس کے پیچھے مت چلیے نا، اس کو چھوڑ دیجئے، وہیں پر بھلا دیجئے۔ اور اس کو پال کے رکھیں گے تو وہ وسوسہ اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا، اور ایک وقت آپ کی زندگی میں ایسا آئے گا جو آپ کو راہ حق سے بھی بھٹکا دے گا۔ تو اس لیے آپ وسوسے کو کے پیچھے نہ چلیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر آنے والے وسوسوں کو اللہ رب العالمین اس پہ گرفت نہیں کرتا ہے، جبکہ پہلے انبیاء کی جو امتیں اور قومیں تھیں وسوسوں پر بھی اللہ گرفت کرتا تھا، لیکن نبی کی امت کے اندر آنے والے وسوسوں پر اللہ گرفت نہیں کرتا ہے۔ بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، جب تک کہ آدمی اس کو کرے نا، جب تک کہ آدمی اس کو کرے نا۔ تو اس کے ذریعے سے بہرحال ایک معمولی یہ بھی بات ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھے، اور کھانے پر بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے۔ اگر ایسا کرے گا تو پھر شیطان اس کے پاس نہیں جائے گا، اور جب شیطان اس کے پاس نہیں جائے گا تو گھر امن و سکون کا ذریعہ بنے گا، گھر امن و سکون کا ذریعہ بنے گا، اور گھروں کے اندر سے جو ہے فتنے و فساد رفع اور ختم ہوں گے۔ اسی طریقے سے گھروں کی اصلاح کے لیے ایک اور کام کرنا ہوگا کہ مغرب کے وقت بچوں کو روک لیا جائے، مغرب کے وقت بچوں کو روک لیا جائے۔ اسے بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ شیطان جو ہے سب سے زیادہ جو ہے حملہ بچوں کے ذریعے سے کرتا ہے، بچوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اور دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کو لے کر کے والدین کتنے پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہاسپٹل میں بھاگتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ گھر ایک طرح سے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، گھر سے سکون اور امن ختم ہو جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اذا استجنح اللیل او قال جنح اللیل فکفوا صبیانکم، جب رات آنے لگے، جب رات آنے لگے تو اپنے بچوں کو روک لو۔ فإن الشیطان تنشر حینئذ، اس لیے کہ شیطان اس وقت پورے پھیل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فإذا ذهب الساعة من العشاء، جب رات کا چند حصہ، ساعہ بولتے ہیں کہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ آدھا گھنٹہ بول سکتے ہیں آپ، جب اتنا ہو جائے، یعنی جب پوری طرح سے جو ہے تھوڑی تاریکی چھا جائے، فخلوہم، تو آپ پھر چھوڑ دو بچوں کو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
رات چھانے لگے آنے لگے تب تو بند کرو، روک لو بچوں کو، باہر مت نکلنے دو. لیکن جب رات پوری طرح سے آ جائے، ایسا لگے کہ آپ کو کہ اب رات ہو گئی ہے، فخلوہم، تو آپ بچوں کو چھوڑ دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ایک نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری نصیحت یہ کہ وہ اغلق بابک، اپنے دروازوں کو بند کرو بسم اللہ کہتے ہوئے. بسم اللہ کہتے ہوئے کوئی دروازہ بند کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں تو بند کرتے ہیں، ہم خاص طور سے دھیان دیتے ہیں. اسی طریقے سے واطفی مصباحک، اور لائٹ کو بند کرو تو بھی بسم اللہ کہہ کر کے بند کرو. میرے خیال سے اس پر بھی عمل نہیں لوگ کرتے ہوں گے. تو جب لائٹ بند کرو، پہلے زمانے میں چراغ جلتے تھے، یہاں چراغ کی بات ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس کو لائٹ ہم لے سکتے ہیں. تو جب لائٹ یا چراغ بند کرو تو بسم اللہ کہہ کر کے بند کرو. وَأَوْ کی سِقَاءَک وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جب کوئی سالن وغیرہ ہو، کوئی سبزی وغیرہ ہو، اس کو جب آپ ڈھکیں تو بھی بسم اللہ کہہ کر کے ڈھکیں. نصیحت دیکھیے اسلام کی. وَخَمِّرْ اِنَاءَک، اور پینے کے جو برتن وغیرہ ہیں، پانی وغیرہ، اس کو بھی اگر آپ ڈھکنا ہے تو بھی بسم اللہ کہہ کر کے ڈھکیں. وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. بہت بڑی بات ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. تو یہ نہایت معمولی باتیں ہیں. اس پہ جب آپ عمل کریں گے تو ظاہر بات ہے گھر کے اندر شیطان نہیں ہوں گے، اور شیطانوں کی وجہ سے اکثر فساد ہوتے ہیں. اور جب شیطان نہیں ہوں گے تو فساد نہیں ہوگا، گھر امن و سکون کا ذریعہ بنا رہے گا، جیسا کہ اللہ نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے کیوں اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، اس لیے کہ جب ایسا کر کے آپ لوگ سوئیں گے تو شیطان کے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے کہ کسی پانی کے برتن کو کھول دے، اور اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ دروازے کو کھول دے، اور اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کسی برتن کو کھول دے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کسی کو ستا لے. ویسے عام حالتوں میں دیکھیے شیطان کو اللہ نے اختیار دیا، آپ کو ستا سکتا ہے، آپ کو سب کچھ کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس طرح اسلامی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے تو یہ اس کے لیے ایک تلوار ہے، ننگی تلوار ہے جو اس کو کاٹ دیتی ہے. اور بسم اللہ کہنے میں کوئی بہت بڑی بات تو ہے نہیں، اور اس طریقے سے اس کے لیے کوئی پلان بھی کرنا نہیں پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی خرچہ بھی برداشت نہیں کرنا پڑتا ہے، آدمی اس کو کر لے سکتا ہے. خاص طور سے خواتین اپنے گھروں میں جو ہے اس طرح کا عمل کریں، انشاءاللہ ان کو زیادہ شکایتیں نہیں ہوں گی بچے کے رونے وغیرہ کی وجہ سے، یا بیماری وغیرہ جو بھی لے کر کے ان کے مسئلے ہوتے ہیں. انشاءاللہ بہت حد تک یہ ساری بیماریاں ختم ہوں گی اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے. اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے. کیسے؟ مشہور روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے متعین کر دیا تھا کہ میں صدقۃ الفطر کی رکھوالی کروں. صدقۃ الفطر جو رمضان کے اندر نکالتے ہیں لوگ، اس کی رکھوالی کروں. تو یہ فرماتے ہیں کہ فاتانی آتن، ایک آنے والا آیا، فجعل یحسو من الطعام، تو وہ غلے کو اکٹھا کرنے لگا. ایک آنے والا آیا اور غلے کو اکٹھا کرنے لگا. فاخذتہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. فقلت، تو میں نے کہا لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلتا ہوں. اس نے منت سماجت کی، چھوڑ دو میں ایسا نہیں کروں گا. دوسرے روز پھر آیا، لمبی حدیث ہے، تیسرے روز پھر آیا. تو بہرحال اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں، اس کو آپ پڑھ لو تو پھر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. تو اس نے کیا سکھایا؟ اس نے یہ سکھایا کہ اذا اویت الی فراشک، جب تم بستر پر آؤ، فقرا آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. ٹھیک، کیوں پڑھ لیا کرو؟ اس حدیث پر غور کیجیے گا، اس لفظ پر غور کیجیے گا. لن یزال علیک من اللہ حافظ. لن یزال، لن کے معنی ہوتا ہے نہ ختم ہونے والا معاملہ، نہ ختم ہونے والا، یعنی اس کے اندر گیپ نہیں ہوگا، کوئی چیز کٹ نہیں کر سکتی کسی چیز کو، یعنی مسلسل جس کا تسلسل برقرار رہے. میں آسان لفظوں میں کہہ نہیں پاتا ہوں، تسلسل جس کا برقرار رہے، کبھی اس کے اندر رکاوٹ نہ آئے، کبھی وہ چیز منقطع نہ ہو، اس کے لیے لن کا لفظ آتا ہے. لن یزال علیک، اللہ کے نبی نے کہا لن یزال علیک من اللہ حافظ، برابر ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہارے ساتھ لگا رہے گا. کب تک لگا رہے گا؟ جب تم رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے. ٹھیک ہے. ولا یقربک شیطان، اور تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا. چھونا تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے قریب بھی شیطان نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اگر تم ہر روز آیت الکرسی پڑھ کر کے رات میں سوتے رہو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ایک نگہبان تمہارے لیے ہوگا، اور تمہارے قریب شیطان کبھی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا صدقہ کا وہ ہوا کذب، آپ کو اس نے سچ بات بتائی ہے. ابو ہریرہ، تم کو اس شیطان نے سچ بات بتائی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا تھا. آپ نے فرمایا ذا کا شیطان، حالانکہ وہ شیطان تھا لیکن آپ کو سچی بات بتایا ہو. تو آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟
شیطان آپ کے قریب نہیں جائے گا. اللہ کی طرف سے ایک نگراں آپ کے لیے جو ہے متعین کیا جائے گا جو آپ کی برابر حفاظت کرتا رہے گا, برابر بلا انقطاع کے, بلا کسی گیپ کے آپ کی حفاظت کرتا رہے گا. اسی طریقے سے ایک اور معمولی دعا, بس میں جلدی سے اپنی بات ختم کرنے والا ہوں, کہ سوتے وقت آپ 3 سورتوں کو پڑھیں سوتے وقت. وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 3 سورتیں. اس کے ساتھ کچھ مکس مت کرو. بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا مکس کرتے ہیں. جو اللہ کے نبی نے بتایا شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اتنا ہی کریں. آپ صرف 3 سورتیں ہی پڑھیں, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فرماتی ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشی نفث فی کفیہ, اپنے ہتھیلی پر پھونکتے تھے. نفث فی کفیہ, اپنے ہتھیلی پر پھونکتے تھے پڑھ کر کے, بقل هو اللہ احد و بالمعوذتین, قل هو اللہ احد کے ذریعے اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے. ثم یمسح بہما, پھر مسح کرتے تھے, ٹچ کرتے تھے اپنے بدن کو. وما بلغت یداہ, جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ کا, دونوں ہاتھ جہاں تک پہنچتا تھا آپ اس کو مس کرتے تھے. ٹھیک ہے. قالت عائشہ فلما اشتکا کان یامرنی ان افعل ذلک بہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض میں مبتلا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نہیں کر سکتے تھے, تو مجھے کہا کہ آپ کر دیجئے. ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ یفعل ذلک 3 مرات, اللہ کے نبی اس کو 3 بار کرتے تھے, 3 مرتبہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو کم سے کم بہرحال 3 بار کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا پڑھ لینا چاہیے, تاکہ اس کے ذریعے سے بھی آدمی حفاظت میں رہے. اور جب آدمی مامون رہے گا, جب آدمی مطمئن رہے گا, تو اس کا گھر بھی مطمئن رہے گا. سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ گھر کے اندر سکون لانے کا ذریعہ انسان ہے. گھر کے اندر جو سکون آتا ہے, گھر کے اندر جو اطمینان آتا ہے, اس کے لانے والے سب اس میں رہنے والے لوگ ہیں, اس میں بسنے والے لوگ ہیں. اگر وہ لوگ مطمئن رہیں گے تو گھر مطمئن رہے گا, اگر وہ لوگ ہی مطمئن نہیں رہیں گے تو گھر بھی مطمئن نہیں رہے گا. تو دیکھیے یہ بھی ایک بہت نہایت اہم تعلیم ہے کہ آدمی جب بیت الخلاء جائے تو وہ دعا پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذہ الحشوش محتضرہ, بیت الخلاء کے اندر شیطان بیٹھے رہتے ہیں, جنات بیٹھے رہتے ہیں. فاذا اتى احدكم الخلاء, جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے, فلیقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, تو یہ دعا پڑھ لے. اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان سے محفوظ رہے گا, اور گھر بھی اس کا جو ہے امن و سکون اور سلامتی کا ذریعہ اور باعث بن جائے گا. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی تلاوت بھی گھر کے اندر کر لی جائے. سارا معاملہ شیطان کا ہے, کیونکہ شیطان ہی انسان کو گمراہ کرتا ہے. اگر شیطان سے انسان بچا رہے, اور اس طریقے سے شیطان سے جو ہے اللہ اپنے حفظ و امان میں کسی بندے کو لے لے, تو پھر اس کی زندگی بھی سکون, اور اس کا گھر بھی سکون, اس کے سارے پریوار بھی سکون. گھر میں سورہ بقرہ کی قرات کا اہتمام کر لیا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو, اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سورہ بقرہ ایک ہی دن میں ختم کرنا, ہفتے میں ختم کرنا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنا آپ کے پاس طاقت ہے 1 رکوع پڑھنے کا, 2 رکوع پڑھنے کا, ویسا آپ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ, جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر شیطان نہیں داخل ہو سکتا ہے, شیطان نہیں جا سکتا ہے. تو ان تمام جو ہے نسخے کیمیا کے ذریعے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات کے ذریعے سے ہم اپنے گھروں کے اندر سکون لا سکتے ہیں, گھروں کو تباہی اور بربادی سے بچا سکتے ہیں. اور گھروں میں اخلاق حسنہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اخلاق حسنہ سب سے بڑی جو گھروں کے اندر بے چینی آتی ہے نا, وہ بچے جھگڑتے ہیں, اور اس طریقے سے میاں بیوی کبھی کبھار جھگڑتے ہیں. تو میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے وہ بچوں کے اندر وہ چیز سرایت کرتی ہے, بچوں کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے. پھر بچے یہی جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی اسی کے عادی بن جاتے ہیں. تو اس لیے گھروں کے اندر امن و سکون لانے کے لیے اور تباہی سے بچانے کے لیے اس نسخے پر آپ عمل کر لیجئے کہ آپ ایسا سوچیے کہ گھروں کے اندر کوئی لڑائی نہ ہو, گھروں کے اندر کوئی جھگڑے نہ ہو. اس پر آپ خیال کیجئے, اس پر دھیان دیجئے. اگر بچے نہیں بھی رہتے ہیں اور میاں بیوی اگر جھگڑتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے, شیطان خوش ہوتا ہے. پھر وہ شیطان الگ الگ طریقے سے ذہنوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا اس سے ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے آگے چل کر کے گھر یہ تباہ ہوتے ہیں. اس لیے اخلاق حسنہ جب آدمی کے اندر رہے گا, اچھے اخلاق کے جب لوگ مالک ہوں گے, تو پھر ہر ایک چیز پر صبر کریں گے. کسی سے کوئی تکلیف ہوگی تو اس کو صبر کر لے جائیں گے یا اس کو نظر انداز کر دیں گے. تو اخلاق حسنہ کی تعلیم بہت ضروری ہے, اس کے ذریعے سے گھروں کو تباہیوں سے بچائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخلهم الرفق, اللہ تعالیٰ جب کسی گھر سے محبت کرنے لگتا ہے تو ان گھر والوں کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے. جب گھر والوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی تو ظاہر بات ہے جھگڑیں گے نہیں, ایک دوسرے سے جو بھی تکلیف پہنچے گی اس کے آگے سلنڈر کر دیں گے اپنے آپ کو. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی گھر والے سے محبت کرتا ہے
تو اس کے اندر رفق ڈال دیتا ہے، نرمی ڈال دیتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں سب سے زیادہ بہتر اپنے اہل و عیال کے لیے ہوں. میاں بیوی دونوں کو دوست کے جیسے رہنا چاہیے. اگر مرد یہ سوچ لے کہ نہیں میں مرد ہوں، میں اس سے اوپر رہوں گا، تو وہیں تو رشتے خراب ہوتے ہیں، وہیں شیطان کو آنے کا موقع ملتا ہے اور اس طرح سے گھر تباہ ہوتے ہیں. تو اگر آدمی اخلاق حسنہ کا مالک ہوگا تو یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آئیں گی ہی نہیں. مرد کبھی نہیں سوچے گا کہ میں مرد ہوں، میں اس سے اوپر رہوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حق پر رہتے ہوئے کوئی آدمی جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. کون عمل کرے گا اس پر؟ کس کے لیے ہے یہ؟ حق پر رہتے ہوئے بھی کوئی آدمی اگر جھک جائے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. ظاہر بات ہے اخلاق حسنہ جس کے اندر ہوگا وہ یہ سب کرے گا. اسی طریقے سے گھروں کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر جو کچھ باتیں ہوتی ہیں نا میاں بیوی کے اندر، یا اس طرح سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں، آدمی کو گھر کے باہر نہیں کہنا چاہیے. بعض دفعہ بہت سارے بے حیا مسلمان ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہیں، وہ گھر کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ باہر دوستوں سے بولتے ہیں، وہ گھر بدنام ہو جائے گا. سمپل سی بات ہے، بدنام ہو جائے گا. اس گھر کے بارے میں لوگ غلط عقیدہ رکھیں گے، غلط سوچ رکھیں گے. تو گھر کے اندر جو بھی بات ہو، خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان، اس کو باہر بولنا ہی نہیں چاہیے. اس کو باہر بولنا ہی نہیں چاہیے، چھپا لینا چاہیے. کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بدن کو چھپانا ہوتا ہے. تو میاں بیوی کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے لوگوں کے لیے؟ آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ ان شر الناس عند اللہ منزلہ یوم القیامہ الرجل یفزی الی امرأتہ وتفزی الیہ ثم ینشرها، کہ لوگوں میں سب سے برے لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ، شر الناس، لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں قیامت کے روز وہ لوگ ہوں گے کہ آدمی جو ہے اپنی بیوی سے ملتا ہے یا اس کے اندر کسی طرح کی کوئی بات ہوتی ہے اور پھر وہ جا کر کے سماج کے اندر لوگوں سے بول دیتا ہے، مارکیٹ میں یا بازاروں میں بول دیتا ہے. اسی طریقے سے وہ عورت قیامت کے روز سب سے بری ہوگی جو اپنے شوہر سے باتیں کرتی ہے، اس سے ملتی ہے اور اپنی کسی سہیلی سے بول دیتی ہے باہر جا کر کے. تو ایسے لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہوں گے. ان سے برا کوئی نہیں ہوگا. تو اس کو بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے گھر کی بات ادھر ادھر، کوئی بھی بات ادھر ادھر نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے کس کا شیوا رہا ہے. آپ اس نقطے کو غور کیجیے، آخری بات ہے. گھر کی باتیں لوگ ادھر ادھر بولتے ہیں، گھر کی باتیں ادھر ادھر کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے کافروں کا شیوا رہا ہے. آپ اس کو جو ہے معمولی مت لیں. گھر کی باتیں ادھر ادھر بولنا جس کی وجہ سے گھر کے اندر تباہی آئے یا گھر آپ کا بدنام ہو، یہ ہمیشہ کافروں کا شیوا رہا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ایک جگہ ذکر فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں اپنے شوہروں کی خیانت کرتی تھیں. خیانت کا مطلب یہ نہیں کہ برائی کرتی تھی، معاذ اللہ، نبی کی بیوی ایسا نہیں کر سکتی ہے. خیانت کرتی تھیں، یعنی ان کی باتوں کو جا کر کے معاشرے اور سماج کے اندر پھیلاتی تھیں کہ آج 3-4 لوگ مسلمان ہو گئے. اور لوط کی بیوی تو کہتی تھی کہ دیکھو اس طرح سے مہمان آئے، مہمانوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے تھے ان کی سماج اور قوم کے لوگ. تو اس طرح کی باتیں پھیلاتے تھے. اللہ نے سرجنش کے طور پر قرآن کے اندر ان دونوں کا ذکر کیا، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. خیانت کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ان دونوں کو کوئی نہیں بچا سکا. تو گھروں کی اصلاح کے لیے چند بنیادی باتیں تھیں جو میں بڑی سرعت کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.